بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، محترم سامعین اور ہمارے عزیز سبسکرائبرز، آپ سب کو خوش آمدید۔ سبسکرائبرز تو بہتر جانتے ہوں گے کہ ان کے پاس جو ویڈیوز پہنچ رہی ہیں ان سے نہ صرف احادیث مبارکہ بلکہ قصائص الانبیاء سے بھی ہماری شناسائی ہوتی ہے اور ان پر عمل کر کے ہماری زندگی اور روزمرہ کے معمولات میں کافی بہتری پیدا ہو رہی ہے۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے سبسکرائبرز کے علاوہ نان سبسکرائبرز کی بھی ایک کافی بڑی تعداد ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ اس لیے گزارش کی جاتی ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ بھی فوراً یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ان کے پاس پہنچ سکے۔ معزز دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر اور قریب ترین پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے خطاب سے بھی نوازا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت پھیلانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق، مصر، شام، فلسطین سے لے کر عرب کے صحرائی وادیوں تک توحید کی دعوت عام کی۔ یہ ویڈیو مختلف حصوں پر مشتمل ہے اور تمام حصوں کے مشاہدے کے بعد ہی آپ کو سیرت ابراہیمی کا مکمل اندازہ ہو سکے گا۔ اس لیے درخواست کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کے تمام حصوں کو لازمی دیکھیں۔ معزز دوستو، ہمارے اس ویڈیو کے حصہ اول، حصہ دوم اور حصہ سوم سے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش، آپ علیہ السلام کی نبوت سے سرفرازی، عید کے دن بتوں کا توڑنا، نمرود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا، آپ علیہ السلام کا آگ سے صحیح سلامت باہر آنا، نمرود سے مناظرہ، حضرت ابراہیم کی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے شادی، حضرت اسماعیل کی پیدائش، حضرت ہاجرہ اور نومولود حضرت اسماعیل کو عرب کے ریگستان میں چھوڑنے کے واقعات کا مشاہدہ کیا۔ آئیے اب ہم آپ کو اس ویڈیو کے حصہ چہارم کی طرف لے چلتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ اور نومولود حضرت اسماعیل کو مکہ معظمہ کے ریگستان میں چھوڑنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پلٹ پڑے اور ایک ٹیلے کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گئے، جہاں سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان کو نہ دیکھ سکتی تھیں، اور پھر باری تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے اور التجا کی کہ اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو اس میدان بیابان میں تیری عزت والے گھر کے پاس لا بسایا ہے تاکہ یہ نماز پڑھیں۔ تو لوگوں کے دلوں میں ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے پلٹ گئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پر اللہ کی رحمت سایہ فگن تھی۔ ابھی زاد راہ ختم ہی ہوا تھا کہ اللہ نے معصوم اسماعیل علیہ السلام کے قدموں تلے آب زمزم جاری کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے۔ اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتیں، اسے بہنے دیتی تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ کچھ عرصہ گزرا تھا کہ بنو جرم کا قبیلہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے
وہاں آباد ہو گیا، اور پھر اللہ عز و جل نے جلدی اس غیر آباد وادی کو شہر میں بدل دیا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی۔ روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال کی تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں کے ذریعے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اس یعنی حضرت سارہ کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس نے کہا، اے اللہ، میرا بچہ ہوگا؟ میں تو بڑھیا ہوں، میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ روایات کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 یا 14 سال تھی۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ذبح عظیم کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عزیز ترین شے قربان کرنے کا حکم دیا۔ یہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی دن تک لگاتار نظر آتا رہا، تو آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ بیٹے کی قربانی کا حکم دے رہا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ جانے کا قصد فرمایا اور صاحبزادے کو اپنا خواب سنایا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ صفات کی آیت نمبر 102 سے 110 میں فرماتے ہیں، ترجمہ: اور جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ سری آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ بنا دیا، اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، نیکوکاروں کا ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ دوستو، یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بارگاہ خداوندی میں قبول ہوئی۔ اللہ کے حکم سے اس فرمانبردار بیٹے کی جگہ جنت سے بڑی آنکھوں اور سفید رنگ کا ایک خوبصورت مینڈا ذبح ہوا۔ اللہ نے اس عظیم قربانی کو رہتی دنیا تک کے لیے جاری کر دیا۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام کی وفات اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نکاح کی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15 سال تھی کہ آپ علیہ السلام کی والدہ اور دنیا کی عظیم ترین صابر و شاکر خاتون حضرت حاجرہ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو والدہ سے بچھڑنے کا بہت غم تھا، بلکہ پورا قبیلہ سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ بنو جریم کے لوگوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو آب زمزم کے چشمے کے قریب ہی دفن کر دیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اکیلے رہ گئے، چنانچہ قبیلے کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کی شادی امارہ نامی خاتون سے کر دی۔ ادھر
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اہلیہ اور صاحبزادے کی یاد ستائی تو مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ صاحبزادے کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ تھے۔ ان کی اہلیہ کی سرد مہری اور نامناسب رویے کی بنا پر گھر کی چوکھٹ تبدیل کرنے کا مشورہ دے کر چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر آئے اور والد کا پیغام ملا تو اہلیہ کو طلاق دے دی۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے۔ اس مرتبہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اہلیہ نے دروازہ کھولا۔ یہ بنو جریم کے سردار کی صاحبزادی تھیں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہایت عزت اور احترام کے ساتھ گھر کے اندر بلایا، ان کی خاطر مدارات کی، ان کے ہر سوال کے جواب میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اسماعیل آئے تو کہنا تیرے گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اسے تبدیل نہ کرنا۔ معزز دوستو، آج ہماری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات پر مبنی ویڈیو کے حصہ چہارم کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو کے اس حصے سے آپ کو آب زمزم کا نکلنا، شہر مکہ مکرمہ کا آباد ہونا، حضرت اسماعیل کی نبوت، آپ علیہ السلام کی شادی اور قربانی جیسے اہم واقعات کا علم ہوا۔ ابھی چند اہم واقعات جیسے نمرود کی موت، 4 پرندوں کا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دوبارہ زندہ ہو جانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات اور بہت سے اہم واقعات شامل ہیں۔ ان کے لیے ہماری آنے والی ویڈیوز کا انتظار کریں اور ہمارے چینل احادیث و قصائص الانبیاء کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو بھی لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ والسلام۔ اللہ حافظ۔